صبح نماز فجر کے بعد جب حویلی واپس آیا تو بہت مطمئن دکھ رہا تھا۔ رات کو جو حکمت عملی ترتیب دی گئی اس سے تیمور کو 50% کامیابی کی امید تھی۔ اس نے ایک شاندار خیمہ شہر سرسبز کی سرحد پر بھجوا دیا اور شام ہوتے ہوتے خود بھی حویلی چھوڑ کر سرداروں کے ہمراہ سرحد پر پہنچ گیا۔ تیمور کا بھیجا ہوا شاندار خیمہ سرحد سے کچھ اور آگے ایک بلند مقام پر نصب کیا گیا۔ اسے بڑے سلیقے سے سجایا گیا۔ یہ خیمہ اس نے آپا جائی کے لیے لگایا تھا۔ آپا جائی کی آمد کو وہ روک تو نہ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی حکمت عملی سے ان کو شہر سبز میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس نے آپا جائی کے شاندار استقبال کی تیاری کی۔ وہ آپا جائی کی آمد سے ان کے ساتھ آنے والوں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ آپا جائی کی آمد سے خائف ہے یا اسے ان کی آمد ناگوار گزری ہے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ آپا جائی شہر سبز آئیں اور بڑے شان سے آئیں۔ حاجی برلاس کے علاوہ اس کے گروہ کے تمام سردار آپا جائی کے ساتھ تھے۔ حاجی برلاس کی خیمہ گاہ سے شہر سبز تک آپا جائی کے عقیدت مندوں کا ہجوم رہا۔ کوئی ان کے ہاتھ پیر چومتا، کوئی زر و جواہر نچھاور کرتا۔ آپا جائی ایک کھلی گھوڑا گاڑی میں سفر کر رہی تھیں۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان کے سر پر زرنگار چھتر لگا تھا۔ گاڑی کے چاروں طرف تاتاری سوار چل رہے تھے۔ آپا جائی ہاتھ کے اشارے سے عقیدت مندوں کے نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ یہ شاہانہ سواری آہستہ آہستہ شہر سبز کی طرف بڑھتی رہی۔ تیمور نے شہر سبز سے حاجی برلاس کی خیمہ گاہ تک جاسوس سواروں کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے لمحے لمحے کی خبریں مل رہی تھیں۔ جب آپا جائی کا جلوس سرحد سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر رہ گیا تو تیمور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی۔ قاسم اور اس کے تمام سردار تیمور کے جلو میں چلے آئے۔ ایک فرزنگ آگے پہنچ کر تیمور نے آپا جائی کا استقبال کیا۔ ہوا میں تیر چھوڑے گئے۔ تیمور گھوڑے سے اترا، آپا جائی کی گاڑی کے پاس پہنچا اور بڑی عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آپا جائی نے مسکرا کر تیمور کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ تیمور گھوڑے پر سوار ہو کر جلوس کے آگے آگے چلنے لگا۔ یہاں وہ ایک رہبر کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ اس نے سواری کا رخ اس طرف موڑ دیا جہاں آپا جائی کے لیے شاندار خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ آنے والوں کے لیے چھوٹے خیمے قریب ہی لگائے گئے تھے۔ خیمے کے سامنے بڑے احترام سے آپا جائی کو اتارا گیا۔ بڑی بھی کمر جھکائے لکڑی ٹیکتی گاڑی سے اتری۔ کہنے کو تو ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، لیکن اس پر چاندی کا پتھر چڑھا تھا اور گنگا جمنی کا کام کیا ہوا تھا۔ خیمے کی شان و شوکت دیکھ کر آپا جائی بہت خوش ہوئی۔ شہر سبز کی 1 درجن سے زیادہ معزز تاتاری خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ اس استقبال کا انتظام پروشیا کے ہاتھ میں تھا۔ تیمور آپا جائی کو خیمے کے دروازے تک پہنچا کر واپس ہو گیا۔ خانوں کو ان کے خیموں میں پہنچا دیا گیا۔ آپا جائی کے ساتھ آنے والے تاتاری سردار دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شہر سبز میں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے مل سکیں گے اور انہیں اپنے طرفدار بنانے کی کوشش کریں گے۔ حاجی برلاس نے اسی فرض سے اپنے تمام سرداروں کو آپا جائی کے ہمراہ بھیج دیا تھا، لیکن تیمور نے انہیں بڑی چالاکی سے شہر سبز کی سرحد سے دور ہی روک لیا تھا۔ حاجی برلاس کے سرداروں کو غصہ تو بہت آیا، لیکن انہیں تیمور کی ذہانت اور عقل مندی کی داد دینا پڑی۔ مہمانوں کے لیے کھانا پہلے ہی تیار تھا۔ تیمور آپا جائی کے خیمے میں کئی بار آیا، لیکن کھانا ختم ہونے سے پہلے اس نے ان سے گفتگو نہ کی۔ جب کھانا ختم ہوا اور آپا جائی کے ساتھ آنے والے تمام سردار ان کے خیمے میں جمع ہو گئے تو تیمور سرداروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ یہ بڑی اہم محفل تھی۔ اس میں تیمور کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تیمور کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس وقت اس سے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو پورا قبیلہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ حاجی برلاس کے آدمیوں کو امید تھی کہ آپا جائی کے سامنے زبان نہیں کھول سکے گا، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس تیمور نے گفتگو میں خود پہل کی۔ تیمور آپا جائی کے برابر بیٹھا تھا۔ اس نے آپا جائی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بولا، محترم آپا جائی، آپ نے مجھے مہمانی کا شرف بخشا۔ اس کے لیے میں جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی خیمہ گاہ میں طلب کرتی تو بھی میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ چچا برلاس میرے والد کی جگہ ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے دعوت میں بلا کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ تیمور نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپا جائی کے چہرے پر نظریں جمائیں اور متانت سے بولا، آپا جائی ذرا غور کیجئے، آپ کے ساتھ آنے والے تمام سردار میرے مخالف ہیں، لیکن اس وقت انہیں قتل کرا دوں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ ہرگز نہیں بیٹے۔ آپا جائی کو بولنا پڑا، یہ مہمان نوازی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تیمور نے آغاز ہی میں آپا جائی کو متاثر کر لیا۔ اس نے فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا اور بولا، آپا جائی آپ کو علم ہوگا کہ مغلوں نے ہم پر حملہ کیا۔ تمام تاتاری سردار اپنے قلعوں میں چھپ گئے، بعض سردار مغلوں کے دوست بن گئے، ہمارے چچا حاجی برلاس بھی جنوب میں بھاگ گئے۔ آپ ان سرداروں سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ صرف میں ہی وہ واحد سردار ہوں جس نے اپنا ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ مغل شہر سبز تک پہنچ گئے تھے،
لیکن میں نے شہر سبز سے قدم نہیں اٹھایا اور اپنی تمام دولت مغلوں کے حوالے کر دی، اس طرح اپنی پیاری سرزمین کو بچا لیا۔ آپا جائی، کیا میرے اس کارنامے سے میری قوم کو میرا احسان مند نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک بے شک، آپا جائی اس کے سوا اور کیا جواب دے سکتی تھی۔ تیمور نے خود کو الفاظ کے تیروں سے مسلح کر لیا تھا۔ اس نے کہا، آپا جائی، میں نے شہر سبز کو بچایا، میں نے تاتاری مملکت کو بچایا۔ میں اس وقت تنے تنہا مغلوں کے خانے اعظم سے ملنے گیا جب تمام سردار قلعوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ میں نے خانے اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ آپا جائی، کیا میں نے مغلوں سے تاتاری مملکت بچا کر کچھ برا کیا ہے؟ شاباش تیمور، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ آپا جائی اس کی باتوں سے پگھل گئیں۔ تیمور نے مہمان سرداروں کو باری باری دیکھا، پھر آپا جائی سے کہا، آپا جائی، اگر میں نے ملک اور قوم کی اتنی خدمت کی ہے تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں ان سرداروں سے اپنی خدمت کا صلہ مانگوں؟ آپا جائی کمر سیدھی کرتے ہوئے بولیں کہ تو صلے کا حقدار ہے تیمور۔ تیمور نے جھٹ سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ مہر حکومت نکال کر آپا جائی کے قدموں میں رکھ دی جو اسے باد شمال کا خانے اعظم سمرقند سے واپس جاتے وقت دے گیا تھا۔ تیمور نے بڑے کربناک لہجے میں کہا، آپا جائی، میں نے اپنی تمام دولت، زر و جواہر، قیمتی اشیاء مغلوں کے حوالے کر کے مملکت تاتار کو بچایا، تاتاریوں کی عزت کو محفوظ رکھا۔ میں نے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگا، میں نے اپنی دولت کے جانے کا غم نہیں کیا، میں نے ان سے کوئی علاقہ بھی طلب نہیں کیا۔ یہ مہر حکومت سمرقند کی سرداری مجھے خانے اعظم نے دی ہے، اس خانے اعظم نے جسے ہمارے باپ دادا اپنا بادشاہ تسلیم کرتے آئے ہیں۔ اس مہر حکومت پر میرا حق ہے، سمرقند کی سرداری پر میرا حق ہے۔ آپا جائی، کیا آپ یہ مہر حکومت مجھے اپنے قدموں سے اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گی؟ آپا جائی نے فوراً کہا کہ کیوں نہیں تیمور، یہ مہر حکومت تجھے خانے اعظم نے دی ہے، اس پر تیرا حق ہے۔ تیمور نے فوراً ہاتھ بڑھا کر مہر حکومت اٹھا لی اور بولا، بس آپا جائی، مجھے آپ کی رضامندی حاصل ہو گئی ہے، اب میں اس مہر حکومت اور سمرقند کی سرداری کی حفاظت کروں گا، مجھ سے یہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو بھی میرے مقابلے پر آئے گا میں اس سے لڑوں گا، وہ میرا چچا ہو یا قبیلے کا کوئی اور سردار۔ حاجی برلاس کے تمام سردار دم بخود رہ گئے۔ آپا جائی کی جیسے زبان بند ہو گئی، وہ کیا سوچ کے آئے تھے اور کیا ہو گیا۔ تیمور نے اپنی باتوں سے سب کو قائل کر لیا۔ آپا جائی بھی کچھ نہ کہہ سکی، انہوں نے یوں سر نیچے کر لیا جیسے وہ تیمور سے شرمندہ ہوں۔ تیمور نے آپا جائی کے بولنے کا آخری گھر بھی بند کر دیا۔ اس نے کہا، آپا جائی، آپ واپس جا کر چچا برلاس سے کہہ دیں کہ انہوں نے میرے قتل کرنے کی جو ذلیل حرکت کی ہے اسے میں معاف کرتا ہوں، میرا دل ان کی طرف سے صاف ہے، اور یہ بھی کہہ دیں کہ وہ تاتاری روایات کا پاس رکھیں۔ انہوں نے قاسم اور شہزوری کے رشتے کا عام اعلان کیا تھا، وہ شہزوری کو رسم کے مطابق رخصت کر دیں، ورنہ میں شہزوری کو بزور شمشیر رخصت کرا لاؤں گا۔ آپا جائی یا برلاس سرداروں کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہ تھا۔ تیمور نے اٹھتے ہوئے قاسم کو حکم دیا، قاسم، مہمانوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے۔ آپا جائی پورے قبیلے کی ماں ہیں، ان کی خاطر مدارت میں خبردار کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ تیمور فوراً آپا جائی کے خیمے سے نکل آیا، اس نے ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ آپا جائی جس کام سے آئی تھیں اس کا خاتمہ تیمور نے خود ان کے ہاتھوں کرا دیا۔ انہوں نے وہاں زیادہ دن ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور دوسرے دن ہی واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ حاجی برلاس کو اس محاذ پر زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آپا جائی واپس چلی گئیں۔ وہ جاتے وقت اس قدر ناراض ہو گئیں کہ انہوں نے اس سے بات تک نہ کی۔ حاجی برلاس اس ناکامی پر دانت پیس کر رہ گیا۔ آپا جائی نے ایک اور غضب ڈھایا۔ خیمہ گاہ پہنچتے ہی انہوں نے شہزوری اور اس کی ماں کو اپنے حضور طلب کر لیا۔ ماں بیٹی کو آپا جائی اور تیمور کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ابھی پتہ نہ تھا۔ آپا جائی کے بلاوے سے وہ بہت پریشان ہوئی۔ آپا جائی جب شہر سبز جا رہی تھیں تو انہیں یہ خیال تھا کہ حاجی برلاس نے آپا جائی کو قاسم کے پاس بھیجا ہے تاکہ قاسم خود اس رشتے سے دستبردار ہو جائے۔ حالانکہ آپا جائی کے جانے سے شہزوری کا کوئی تعلق نہ تھا، ان کو تو حاجی برلاس نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ تیمور کو جنگ سے باز رکھیں۔ حاجی برلاس نے پیشکش کی تھی کہ تیمور کو برلاس قبیلے کا سردار تسلیم کیا جائے، بشرطے کہ سمرقند کی سرداری حاجی برلاس کو دے دی جائے۔ حاجی برلاس نے صلح کی دوسری صورت یہ بتائی تھی کہ سمرقند پر ایک ساتھ حاجی برلاس اور تیمور حکومت کریں۔ حاجی کو معلوم تھا کہ تیمور ان میں سے کوئی شرط تسلیم نہیں کرے گا۔ اس صورت میں آپا جائی ناراض ہو کر واپس آئیں گی اور حاجی کو اس کے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ماں بیٹی آپا جائی کو سلام کر کے سہمی سہمی سی سامنے بیٹھ گئیں۔ وہ بولی، بیٹی، نہ تاتاری قبیلوں میں سرداروں میں اتنی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن تیرے باپ نے تیمور کی مخالفت میں تیری شادی بھی روک دی ہے۔ تیمور اور حاجی برلاس میں لڑائی ہو کے رہے گی۔ میں چاہتی ہوں اس لڑائی میں تیرا نام نہ آئے، خاندانی بات خاندان میں ہی طے ہو جانا چاہیے۔
आपाजाई की बात शहजोरी की समझ में न आई। वो उनका मुंह देखने लगी। शहजोरी की समझ में न आया तो उसकी माँ क्या खाक समझती। वो यूं बैठी थी जैसे उसका उस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। आपाजाई ने दोनों को खामोश देखा तो खुद ही बोली, मगर अब उनका रुख शहजोरी की माँ की तरफ था। कहने लगी कि बेटी पर सबसे ज्यादा हक बाप और माँ का होता है। मेरा मतलब है, अगर तुम दोनों को हाजी का फैसला पसंद है तो मैं बीच में से हट जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बाद में कहा जाए कि आपाजाई ने बाप बेटी या मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करा दिया। शहजोरी ने सोचा कहीं उसकी सादा लोह माँ कोई गलत बात न कह दे, इसलिए खुद ही बोल पड़ी। कहने लगी कि आपाजाई, माँ बाप का फैसला सर आंखों पर, लेकिन कबीले की आप बड़ी बूढ़ी हैं। कबीले की इज्जत के लिए आप जो फैसला करेंगी वही बेहतर होगा, क्योंकि आपकी अक्ल मेरे माँ बाप से कहीं ज्यादा है। शहजोरी ने माँ को इमदाद तलब नजरों से देखा। शहजोरी की माँ ने फौरन कहा, और क्या आपाजाई, खानदानी बातें आज तक आप तय करती आई हैं। मैं माँ जरूर हूँ, लेकिन अक्ल थोड़ी रखती हूँ। आपाजाई शहजोरी और कासिम के हक में तो पहले ही फैसला कर चुकी थी, अब नए हालात में उनकी ताईद हासिल करना चाहती थी। तैमूर ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो शमशीर की नोक पर शहजोरी को रुखसत करवाएगा। इसकी जिम्मेदारी बड़ी भी अपने सर नहीं लेना चाहती थी। उन्हें उन दोनों की हिमायत हासिल हुई तो इत्मीनान का सांस लिया। आपाजाई ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम लोग बुजुर्गों की अब भी इज्जत करती हो। मेरा फैसला वही है जो मैं सुना चुकी हूँ। अगर हाजी ने शहजोरी को जबरदस्ती रुखसत करने का इरादा किया तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। शहजोरी और उसकी माँ के तमाम खदशात दूर हो गए। शहजोरी ने खुद को अपनी तमन्नाओं का असीर महसूस किया। वो दोनों देर तक आपाजाई के पैर और शाने दबाती रहीं। परोशिया ने घोड़ा रोककर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही मकाम, वही पेड़, वही सब्जा, वही टीला जिसके करीब शहजोरी का खैमा था, लेकिन अब वहां वीरानी बरस रही थी। न खैमागाह थी न हाजी। परोशिया सख्त हैरान थी। ये लोग कहाँ चले गए, कब चले गए और क्यों चले गए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। 4 रोज पहले तक तो सब यहीं मौजूद थे। परोशिया सोचती रही और अपना घोड़ा आगे बढ़ाती रही। कासिम और शहजोरी का राबिता परोशिया के जरिए कायम था। वो हर दूसरे रोज शहरे सब्ज से हाजी बरलास की क़यामगाह में आती और एक दूसरे का पैगाम पहुंचाती। परोशिया की बेलौस खिदमत ने कासिम और शहजोरी को अपना गर्विदा बना लिया था। आपाजाई और तैमूर की गुफ्तगू के बाद दोनों तरफ बज़ाहिर खामोशी थी, लेकिन दोनों अपनी जगह खायफ थे। तैमूर के पास नौजवानों की तादाद ज्यादा थी। वो तैमूर को जंग पर उकसाते और हाजी बरलास पर हमला करने की दरखास्त करते। तैमूर चाहता था कि एक भरपूर हमला करके हाजी का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसे बरलास कबीले के सरदारों का ताउन हासिल न था। इसीलिए वो हाजी बरलास के मुकाबले पर निकलने से गुरेज कर रहा था। परोशिया ख्यालात में गुम आगे बढ़ती रही। ये शाहराह समरकंद थी। इस सड़क पर ममलिकत तातार के बड़े शहर और कस्बे आबाद थे। तिजारती रास्ता भी यही था। दिन के वक्त इस शाहराह पर तिजारती काफिले शिमाल से जुनूब और जुनूब से शिमाल की तरफ आते जाते दिखाई देते। परोशिया को एक काफिला समरकंद की तरफ से आता दिखाई दिया। उसे उस सड़क पर चलते हुए कई घंटे हो गए थे। उसने घोड़ा रोक लिया। काफिले के साथ कुछ सवार थे। परोशिया ने आगे बढ़कर एक सवार से पूछा कि मेहरबान भाई, कोई लश्कर समरकंद जाते तो नहीं देखा? सवार ने खूबसूरत परोशिया को सर से पैर तक देखा। वो परोशिया के हुस्न से कुछ ज्यादा मरूब हो गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज उसके हलक में अटक कर रह गए। उसके एक साथी ने उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया। वो घोड़ा बढ़ाकर परोशिया के करीब आकर बोला, मेरी बेटी, मेरा साथी चलते चलते थक गया है। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं। तुम्हें जो पूछना है पूछो। परोशिया दिल में मुस्कुराई। उसे अंदाजा हो गया कि पहला सवार उसकी सूरत देखकर घबरा गया है और उसका साथी उसके आड़े आ गया है। वो मुस्कुराकर बोली कि 2 दिन पहले यहाँ हाजी बरलास का लश्कर मौजूद था। अब वो किसी और तरफ चला गया है। मैं उसके बारे में पूछ रही थी। उधेड़ उम्र सवार ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर शिमाल में जहाँ ये सड़क दाएं जानिब घूमती है, बहुत से खैमे लगे हैं। शायद ये वही लश्कर होगा जिसकी तुम्हें तलाश है। परोशिया ने शुक्रिया कहा और घोड़ा शिमाल की तरफ मोड़ा। सवार ने उसे रोका और बोला, मेरी अच्छी बेटी, लड़कियों को किसी लश्कर में तनहा नहीं जाना चाहिए। लश्करियों का क्या एतबार, तातारी बड़े उजड़ होते हैं। बुजुर्गे मोहतरम, आपका एक बार और शुक्रिया। परोशिया ने हंसकर कहा, मैं भी तातारी लड़की हूँ और अपनी हिफाजत करना भी जानती हूँ। परोशिया ने घोड़े को एड़ लगा दी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। काफिले वाले उसे देखते ही रह गए। परोशिया के जाने के बाद जवान सवार को भी होश आया। उसने अपने उधेड़ उम्र साथी से पूछा कि चली गई, ये कौन थी लड़की? उधेड़ उम्र को गुस्सा आ गया और बोला, अजीब गधा है तू। लड़की को क्या देखा, हवास ही खो बैठा। जवान खिसियाना हो गया। उसने नजरें झुका ली। काफिला फिर जुनूब की तरफ चल पड़ा। परोशिया सोचती हुई घोड़ा भगाती चली जा रही थी। वो मोड़ पर पहुंची। जैसे ही उसने घोड़ा जुनूब की जानिब मोड़ा, चारों सवारों ने उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम? एक सवार ने अकड़ कर सवाल किया। परोशिया,
اس نے بے باکی سے جواب دیا۔ سامنے ترائی میں حاجی برلاس کے خیمے نظر آ رہے تھے۔ کہاں سے آئی ہو؟ سوال ہوا۔ شہر سبز سے، جواب ملا۔ سوار چونک پڑا اور پوچھا، تیمور کو جانتی ہو؟ پروشیا جھلا گئی، کہنے لگی کہ ہر تاتاری کو تیمور کا نام معلوم ہونا چاہیے، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ پروشیا نے سوار کو ڈانٹ پلائی۔ سوار بڑا ڈھیٹ تھا، اس نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، اور اس نے اپنا گھوڑا پروشیا کے گھوڑے سے بھڑا دیا۔ پروشیا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ چیخ کر بولی کہ سامنے حاجی برلاس کی خیمہ گاہ میں جانا ہے۔ ساتھ ہی پروشیا نے بڑی تیزی سے تلوار بھی میان سے نکالی۔ سوار نے جلدی سے گھوڑا پیچھے کر لیا اور اکڑ کر بولا کہ تلوار کیوں نکالی؟ اس لیے کہ بدتمیز کی زبان صرف تلوار سے ہی بند کی جا سکتی ہے، پروشیا نے غصے سے کامتے ہوئے کہا اور ہوا میں تلوار لہرائی۔ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مجھے اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا۔ سوار نے پروشیا کو لڑنے مرنے پر آمادہ دیکھا تو نرم پڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ایک ساتھی بولا، جھگڑے سے کیا فائدہ، یہ ہمارے سردار کے پاس جا رہی ہے، ہم ساتھ چلتے ہیں، سردار خود فیصلہ کر لے گا۔ دو سوار پروشیا کے آگے اور دو پیچھے ہو گئے۔ یہ لوگ ترائی میں اترے تو حاجی برلاس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حاجی خیمگاہ سے ادھر ہی آ رہا تھا۔ حاجی کے پاس پہنچ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ پروشیا نے ادب سے سلام کیا۔ حاجی نے حیرت سے پروشیا کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ پروشیا، اس نے رٹا رٹایا جواب دے دیا۔ کہاں سے آئی ہو؟ شہر سبز سے۔ حاجی کی حیرت شبے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، تیمور کا پیغام لائی ہو؟ نہیں، میں شہزوری سے ملنے آئی ہوں، پروشیا نے جرت سے جواب دیا۔ حاجی کا غصہ بڑھ گیا، بولا، کیوں ملنا ہے شہزوری سے؟ پروشیا نے اطمینان سے جواب دیا، ایک سہیلی دوسری سہیلی سے کیوں ملا کرتی ہے سردار محترم؟ واپس جاؤ، حاجی برلاس چیخ کر بولا۔ میں شہر سبز کے کسی آدمی کو اپنے خیموں کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ پروشیا کو شوخی سوجی۔ اس نے کہا، میں مرد نہیں عورت ہوں سردار۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، شہزوری گھوڑا بگائے چلی آ رہی ہے۔ شہزوری کا خیمہ اونچی جگہ تھا، اس نے پروشیا کو دیکھ لیا تھا۔ شہزوری قریب پہنچی، گھوڑا روکا اور باپ سے کہا کہ ابا جان، یہ میری سہیلی پروشیا ہے۔ معلوم ہے، حاجی نے کڑک کر جواب دیا، شہر سبز والے ہمارے دشمن ہیں، تم کسی سے نہیں مل سکتی۔ شہزوری تاؤ کھا کر رہ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ پروشیا نے اپنا گھوڑا موڑ دیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے زور سے بولی، خدا حافظ شہزوری، پھر ملیں گے۔ پروشیا کا گھوڑا اڑتی گرد میں دب گیا۔ شہزوری کا منہ اتر گیا، وہ اپنے خیمے کی طرف واپس چلی گئی۔ اس کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ قاسم کا خیال اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ کیا پتا قاسم نے کوئی اہم پیغام بھیجا ہو؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ پروشیا شہر سبز پہنچی، تمام شہر میں خبر پھیل گئی کہ حاجی برلاس اپنا لشکر لے کر بھاگ گیا، لیکن تیمور بے چین تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حاجی برلاس کیوں پیچھے ہٹ گیا، وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا یا اس میں کوئی فوجی چال پوشیدہ ہے۔ تمام دن شہر میں یہی باتیں ہوتی رہیں۔ نافہموں نے خوشیاں منائیں، عقل مند سوچ میں ڈوبے رہے۔ رات کو تیمور نے مجلس مشاورت میں مولانا زین الدین بھی تشریف لائے۔ اس وقت تک پروشیا کی باتوں کی تصدیق دوسرے ذرائع سے بھی ہو چکی تھی۔ مسئلہ پیش ہوا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، بڑی تفصیلی بحث ہوئی۔ رات کا کھانا وہیں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی۔ سوائے تیمور اور مولانا زین الدین کے ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ حاجی برلاس خوف کھا کر پیچھے چلا گیا ہے۔ گفتگو طول کھینچتی گئی۔ رات کا پچھلا پہر ہو گیا، لیکن کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ پھر اس لمحے سبھی ایک بات پر متفق ہو گئے، جب سرحد سے ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا اور اس نے اعلان کیا، حاجی برلاس کا لشکر آہستہ آہستہ شہر سبز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے تیمور مسلح ہو کر سرحد کی طرف جا رہا تھا۔ تیمور نے اپنے تمام سوار سرحد پر پہلے ہی بھیج دیے تھے، باقی بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ قاسم عجیب شان سے گھوڑے پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں عشق کے نشے سے مخمور ہو رہی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میدان جنگ کی بجائے اپنی محبوبہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جس طرح شہزوری اس کی محبوبہ تھی، اسی طرح وہ بھی اس کا محبوب تھا، اور وہ تھی پروشیا۔ پروشیا جسم پر پورا اسلحہ سجائے اس کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے پوری رفتار سے سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن جب سرحد پر پہنچے تو میدان کارزار گرم تھا۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا، تاتاری تاتاری سے ٹکرا رہا تھا، اور ایک ہی قبیلہ اپنے بھائیوں کے گلے کاٹنے پر تلا ہوا تھا۔ حاجی برلاس نے سخت حملہ کیا تھا۔ اس کے سواروں کی تعداد زیادہ تھی۔ تیمور کے جوانوں نے حملہ روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ تیمور کے پہنچتے ہی لڑائی کا پانسا پلٹ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے سواروں میں جیسے جان پڑ گئی۔ انہوں نے حملہ روک لیا، پھر جوابی کارروائی کی۔ برلاس کو شہر سبز کی سرحدوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ برلاس اپنے حملے میں تقریباً ایک فرسنگ شہر کے اندر گھس آیا تھا۔ قاسم مست ہاتھی کی طرح بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا۔
हाजी बरलास के कई बहादुर उसके हाथों से मारे गए। तैमूर ने हाजी के लश्कर पर इतना दबाव डाला कि उसके कदम उखड़ गए और उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। तैमूर का हौसला बढ़ा, उसने हमले में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। हाजी बरलास इस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। अब तक वो दूर खड़ा सवारों को लड़ा रहा था,